اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، یعنی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین لوگ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، سچے مومن تھے اور کئی بار اپنی سچائی کا ثبوت بھی دے چکے تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس جنگ میں جانے سے کچھ سستی ہو گئی، پیچھے رہ گئے، یہ سوچتے رہے اچھا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، اور پھر نہ جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے اور منافقین جھوٹے بہانے کرنے لگے تو ان لوگوں نے آ کر سچ سچ بات کر دی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ پر کھل جائے گا، اللہ کے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، مکمل بائیکاٹ، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا، اور کہتے کہ 50 دن تک کسی ایک بندے نے بھی کوئی چھوٹی سی خیانت کر کے بھی ان سے بات نہیں کی، کہیں چھپ کے بھی، اتنا سخت ڈسپلن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بات کرنے سے، کرنا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے حضرت کعب اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن کے پاس گیا اور اس کو اللہ کی قسم دے کے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس نے پہلے جواب نہیں دیا اور پھر کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ آخر کار 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم آیا اور پھر سب لوگ ان کو مبارک دینے لگے اور ان کے اوپر بھی زندگی کچھ آسان ہوئی، کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ کسی سے کوئی بات کر ہی نہ سکے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران شاہ غسان کا بھی خط آیا ان کو کہ ہمیں پتہ چلا تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم کو معمولی انسان ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت عزت کریں گے۔ تو انہوں نے وہ خط جلا دیا اور کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ کچھ بھی ہو کسی بھی قیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اور انہوں نے اپنی سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ تھے ایمان کے، عہد کے، کیریکٹر کے وہ مضبوط لوگ کہ پھر جنہیں نہ کوئی خرید سکا اور نہ کوئی جھکا سکا۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی بالآخر ان کو معاف کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، یعنی یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر خود اپنی دنیا میں لگ جائے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے کیوں تھے؟ آپ کا کیا مشن تھا؟ آپ کی ساری زندگی کس کام میں گزری؟ اور آج ہماری مصروفیات کیا ہیں اور ہماری دلچسپیاں کیا ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم آپ کے مشن کے لیے اور آپ کے طریقوں کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ؟ کس قسم کا یہ تعلق ہے؟ کس قسم کے وارث ہیں ہم؟ کس قسم کی امت ہے ہم کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے پیغمبر نے دن رات کس غم میں گزارے اور آج ہمارے غم کیا ہو گئے؟ تو اس لیے سچا اور مخلص مومن جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ضرور آپ کے طریقہ زندگی سے بھی محبت کرے گا، آپ کے مشن سے بھی محبت کرے گا اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرے گا۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی. یعنی اللہ کے راستے میں اگر تم ایک چیز دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں 700 واپس ملیں گی. اس سے اچھا سودا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اسی کی راہ میں دینے سے گھبراتے ہیں. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے، بچ جاتے. یہاں پر ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے. چونکہ جنگ تبوک میں سب کا نکلنا فرض تھا، یعنی فرض عین تھا اس وقت، جو جہاد کی کال تھی اس پر لبیک کہنا، تو بعد میں مسلمانوں میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیشہ سب کو ایسا ہی کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ ہر وقت سب ایک ہی کام پر نہیں نکلے. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تعلیم کے میدان میں دینی تعلیم کے خاص طور پر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اوقات کو وقف کریں، اور اس کے لیے ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں ہر آبادی کے لوگوں میں سے کچھ چنے ہوئے لوگ آ کر سیکھیں، سیکھنے کے بعد واپس جا کر وہ اپنے اپنے علاقوں کو روشن کریں، اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتے جائیں اور علم کے پھیلانے کا اور خصوصاً دین کی سمجھ بوجھ کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی منقطع نہ ہو. کیونکہ ہمارا دین صرف روایات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف دیکھا دیکھی کچھ کام کرنے کا نام نہیں. ہمارے دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی توحید کے لیے بھی تم علم حاصل کرو، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم، اللہ کو ماننے کے لیے بھی علم، اللہ کی عبادت کے لیے بھی علم. مثلا ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی، اور اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس اذان کا جواب دینا نہ آئے، اور پھر اس اذان کا مطلب کہ اٹھو اور نماز پڑھو، اور نماز کے لیے وضو کرنا نہ آئے، اور پھر وضو کر لیا تو نماز پڑھنی نہ آئے، اور اگر پڑھ لی تو سمجھے نہ کہ کیا پڑھا ہے، تو اس کو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مسلم بننے کے لیے انسان کو ہر قدم پر علم کی ضرورت رہتی، اور بلا وجہ بغیر کسی عذر کے انسان کو جو فرض درجے کا علم ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے خاص طور پر یہاں تلقین کی گئی کہ مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ سب جنگ کے میدان میں نکلیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کے آتے، علمی مراکز میں دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر وہ اپنے باقی لوگوں کو سمجھاتے، کیونکہ سارے لوگ تو بیک وقت نہیں نکل سکتے. اور یہ سب کیوں سیکھیں سکھائیں؟ تاکہ وہ پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، بچ جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں.